اس وقت پاکستان میں سوشل میڈیا وہ بڑا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے انسانی اسمگلر عام لوگوں کو اپنے دام میں پھنساتے ہیں، اور کس طرح یہ کام کیا جا رہا ہے. یعنی ایک تو ویسے ہی ایک آپ کے کچھ دوست احباب ہوتے ہیں جو آپ کو اس طرح کے مشورے دیتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے کیسے ہو رہا ہے وہ آپ کو بتاؤ. غیر قانونی طریقے سے پیدل یا پھر کشتی میں سوار ہو کر ترکی سے یونان یا اٹلی یا کسی یورپی ملک جانے کو ڈنکی کہا جاتا ہے. یہ لفظ زیادہ تر گجرات، سیالکوٹ اور گجراوالا میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ بلوچستان کے راستے ایران جانے والوں کو وہاں کے انسانی اسمگلرز مہمان کہتے ہیں. سوشل میڈیا پاکستانی نوجوانوں کو خواب دکھانے والے ایجنٹوں کی جنت ہے. فیس بک اور ٹک ٹاک پر ایسے متعدد صفحات ہیں جہاں لوگوں کو یورپ تک ڈنکی لگانے کی آفر دی جاتی ہے. زیادہ تر یورپ تک سفر کرنے والے ایسے کئی صارفین نے اپنی ویڈیوز لگائی ہوئی ہیں، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق گجرات، سیالکوٹ یا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے ہے. تمام پیسے جگہ پر پہنچ کر دینے پڑتے ہیں، ایڈوانس کچھ نہیں ہوتا. یہ صورتحال اس وقت ہے جب یونان میں کشتی حادثہ پیش آ چکا ہے اور حکومت کے مطابق وہ انسانی اسمگلرز کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن کر رہی ہے. ان مختلف سوشل میڈیا صفحات پر 200 سے لے کر 12,000 تک ارکان شامل ہیں. یہاں اکثر لوگ سوال پوچھتے نظر آئے کہ کیا کوئی اٹلی تک ڈنکی لگا رہا ہے، یا پھر ایجنٹ کی جانب سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی ترکی تک ڈنکی لگانا چاہتا ہے تو کمنٹس میں جواب دے. جواب دینے پر لوگوں کو واٹس ایپ نمبر اور ایجنٹ کا نام، جو کہ فرضی لگتا ہے، بتا دیا جاتا ہے. پھر ان سے باقی کی باتیں اسی واٹس ایپ نمبر پر کرنے کو کہا جاتا ہے. ایجنٹس کے مطابق 3 طریقوں سے ترکی پہنچایا جاتا ہے. نارمل اور وی آئی پی گیم ان کی جانب سے بھیجی گئی پیسے پر کیٹیگری کے لحاظ سے ہیں. یورپ پہنچنے کا طریقہ کار کچھ یوں ہوتا ہے کہ اس سفر کے حامی اور پیسے بھرنے والوں کو پنجاب سے کوئٹہ، کوئٹہ سے ایران اور ایران سے پھر ترکی لے جایا جاتا ہے. ترکی کے بعد یورپ تک جانے کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے اور یہاں سے کشتیوں کے نچلے حصے میں بند ہو کر سفر کرنا پڑتا ہے. اور ایسا کوئی پہلی بار نہیں، یہ رپورٹ اس سے پہلے بھی ہم چلا چکے ہیں. تو ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA ہیومن ٹریفکنگ سجاد مصطفیٰ باجوہ صاحب. اور باجوہ صاحب سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں انہی معاملات پر، اور انہوں نے کافی مفید مشورے بھی دیے تھے گورنمنٹ آف پاکستان کو، جس پہ عمل کیا جاتا تو صورتحال بہتر ہوتی. باجوہ صاحب، آپ یہ دیکھیں کہ پہلے 265 پاکستانی اور اب پھر کشتی حادثے میں 240 پاکستانیوں کی اموات، ہم کتنی دفعہ اس پر ڈسکس کر چکے ہیں ہم، بلکہ آپ نے کافی مفید مشورے پہلے بھی دیے تھے. یہ آخر کہاں کوتاہی ہے؟ وزیر اعظم صاحب کا پھر وہی اسٹیٹمنٹ کہ جی ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے، چند دنوں کے لیے FIA بھی ایکٹیو ہوگی، پھر اس کے بعد پھر سارا معاملہ پھر ٹھنڈا ہو جائے گا. علاقے وہی ہیں، ایجنٹ وہی ہیں، وہی سٹوری ہے. کوتاہی کہاں ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دیکھیں، ہمارا ایز اے منحصر قوم ایک رویہ ہے کہ وقتی طور پہ کوئی سانحہ ہوتا ہے تو ہم 2-4 دن اس پہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر سو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ اسی طرح چیزیں ریپیٹ ہونا شروع ہوتی ہیں. اور یہی ہوتا چلا آ رہا ہے. اور آپ دیکھیں تو ایک خاص ایریا ہے جہاں سے جو میکسیمم لوگ جا رہے ہیں. ابھی آپ نے جتنے بھی انٹرویو کیے ہوں گے، آپ نے پڑھے ہوں گے، وہ گجرانوالہ ڈویژن کے میجارٹی 90% لوگ وہیں سے ہیں. اور جو سب سے، اگر آپ میں کہوں FIA والا کا بھی، تو FIA کا بھی جو سب سے برا حال ہے وہ بھی اسی ڈویژن کا ہی ہے. اور یعنی کہ باقی کو بہت اچھا ہے، لیکن معاشی لحاظ سے یا پرفارمنس کے لحاظ سے؟ سر، پرفارمنس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ جو ہے تو اسپیشلی وہاں پہ جو FIA کرائم ڈیل کرتی ہے، اس میں میجر کرائم ہے ہی ہیومن ٹریفکنگ، ہیومن اسمگلنگ ہے. اور اس میں نیت جو ہے، اگر وہ جب تک ٹھیک نہیں ہو، نیت اگر کچھ اور ہو تو پھر اس میں امپروومنٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. جہاں تک پرائم منسٹر کا تعلق ہے، تو پرائم منسٹر صاحب نے پہلے بھی ایکشن لیا، انہوں نے نوٹس لیا، نیچے ڈائریکشن جاری کر دی، اور وہ نیچے چلتی فائل ورک ہو جائے گا، اور فائل ورک ہونے کے بعد پھر وہ ڈمپ ہو جائے گی کسی نہ کسی. ایک چیز بتائیے گا سجاد صاحب کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ پرفارمنس کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو روٹ ہے، جس روٹ کے تھرو یہ جاتے ہیں، بڑا لمبا روٹ ہے، کوئٹہ سے ایران اور پھر آگے وہ جاتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ یہاں پر تو بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پر چیک اینڈ بیلنس رکھا جا سکتا ہے، لوگوں پر نظر رکھی جا سکتی ہے، اور اب تو بڑا آسان سمجھ میں آ گیا ہے کہ جی کون سا روٹ اپنایا جاتا ہے.
تو اتنا مشکل نہیں ہے چیزوں کو مینیج کرنا. تو FIA اب کیا کارکردگی بتا رہا ہے, انہوں نے اب تک کیا ہے اس سارے ایشو کو لے کر؟ دیکھیے میں خود گجرات رہ چکا ہوں, میں وہاں انچارج رہا ہوں, اور جب میں تھا تو بسیں بھر کے جاتی تھی بچوں کے وہاں پہ, اور ہم نے کچھ بسیں پکڑی بھی تھی, اور اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ جب میں نے 3-4 بسیں پکڑ لیں, ان پہ FIR کاٹیں, تو اس کے بعد میری ایکسپلیشن کال کر کے مجھے ٹرانسفر کر دیا گیا. آپ اس اندازہ لگا لیں کہ وہاں پہ حالات کیا ہیں. اور میرے سے پہلے تو لٹرلی وہ ایجنٹ مافیا کو جو دفتر ہے وہ ٹھیکے پہ دیا ہوا تھا, اور وہی رن کرتے تھے. ایک ایسے ایجنٹ کا نام تھا جو وہاں آپریٹ کرتا تھا 15-20 پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ, اور کسی کو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ FIA کا کوئی بڑا افسر ہے, اور جو افسر تھے جی بالکل, اور وہ اب بھی اسی طرح ہو رہا ہے. اور جو لوگ انوالو ہوتے ہیں ان کی پروموشنیں بھی ہوتی ہیں, ان کو آگے اچھی پوسٹنگ ملتے ہیں, ان کو سارا وہ سپورٹ کرتے ہیں, اور جو ان کے آگے ہرڈل ہوتا ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں. لیکن سجاد صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ پچھلی دفعہ بھی جب آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ کی اسی جانب نشاندہی کر رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب اگر تھوڑا سا مزید ایکٹیو ہو جائیں, اس پہ توجہ دیں تو سارٹ ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جہاں پر 30-30, 40-40, 50-50 لاکھ روپے کے ریٹ ہیں مختلف ملکوں کے, تو آئی ایم شیور کہ یہاں پر حصہ دیے بغیر تو معاملات نہیں چلتے ہوں گے. کوئی مفت میں تو آنکھیں بند نہیں کرتا. تو اس کو کبھی آج تک ایکسپوز کیوں نہیں کیا جا سکا اس نیٹ ورک کو؟ دیکھیے ان کا نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ ہے, ان کے پیچھے اتنی پاورفل جو ہے وہ بعض پولیٹیشین ہیں جن کو PM بھی جو ہے وہ ناراض نہیں کر سکتے, اور ان کے خلاف جن کے خلاف پہلے بھی کوئی کمیٹی بنی, انکوائری ہوئی, ریکمنڈیشن ہوئی, ایسے افسران جن کا جو انوالو تھے جن کا سامنے آیا, تو ان کا کچھ بھی نہیں ہوا, اور میں نہیں سمجھتا کہ ابھی بھی کچھ ہوگا, اور مجھے لگتا بھی نہیں کچھ ہوگا. آپ تو بڑی مایوسی کی بات کر رہے ہیں. وزیر اعظم ہدایت دے رہے ہیں, کہتے ہیں سخت ایکشن لی جائے, انہیں اصل حقائق بتائے گا کون کہ ہو کیا رہا ہے. اصل میں ہدایت تو وہ دے دیتے ہیں, لیکن جنہوں نے کام کرنے آپ تو ان کے اوپر ہی شک و شبے کا اظہار کر رہے ہیں. دیکھیے میں تو ریئلٹی کی بتا رہا ہوں کہ میں نے ان کے اتنے اسٹرانگ کنیکشنز ہیں, اور پیسہ بھی ہے, تو پیسہ بولتا ہے, تو وہ ان کے خلاف. اب دیکھیں میں نے کمیٹی بنی, پہلے بھی ایک IG کے لیول پہ ایک کمیٹی بنی, انہوں نے اپنی رپورٹ دی, اور رپورٹ میں انہوں نے کچھ ریکمنڈیشن دی, اس پہ کچھ امپلیمنٹ نہیں ہوا کوئی بھی. اچھا. اور جب پرائم منسٹر کی اپروول کے پرائم منسٹر نے وہ رپورٹ خود اپروو کی, اور پرائم منسٹر کی اپروول کے بعد جب ایک رپورٹ نیچے آتی ہے اس پہ کچھ ایکشن نہیں ہوتا کچھ بھی. نہیں تو ایک ظاہر پھر بھی یہی کام نہیں, تو ایک چیز یہ ہے کہ اس کا پھر پرائم منسٹر بھی یہی ہے. میاں شہباز شریف بھی پرائم منسٹر تھے, انہوں نے ایکشن لیا تھا, انہوں نے کمیٹی بنائی تھی, کمیٹی نے ریکمنڈیشن دی, اس کمیٹی کی ریکمنڈیشن کو انہی پرائم منسٹر نے اپروو کیا, آگے امپلیمنٹیشن کو نہیں ہوئی. اچھا, تو اب مجھے یہ بتائیے کہ چلیں یہ تو معاملہ یہاں تک ہو گیا. سجاد صاحب ویسے بات یہ ہے کہ انسان ہر کوئی اپنے کیریئر کو بہتر بنانے کے لیے, معاشی حالات بہتر بنانے کے لیے رسک لیتا ہے, لیکن یہاں پر ایسی کیا گیدڑ سنگی ہے ان ایجنٹس کے پاس, یا ایسی ان نوجوانوں کو کیا پکچر پینٹ کی جاتی ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں یہ جنریشن جو ہے وہ بڑی باخبر جنریشن ہے, کیونکہ انٹرنیٹ کا ایکسیس ان کے پاس ہے, پازیٹیو اور نیگیٹیوز کا پتہ ہے, ہم یہاں پر بیٹھ کر کافی معاملات پر ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ اپنی زندگی سے کیوں کھیلنا گوارا کرتے ہیں؟ ایسی کیا آخر وجہ ہے؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ والدین بہت کم بچوں کو بھیجتے ہیں. میجارٹی ان میں سے 95% لوگ بچے جو ہیں وہ خود ماں باپ کو فورس کرتے ہیں, اور وہ اس کی مین ریزن جو ہے وہ یہاں کے حالات سے مایوسی ہے. اور اس مایوسی کے بعد وہ جب سمجھتے ہیں کہ ہم باہر چلے جائیں گے, ہم یورپین کسی ملک میں چلے جائیں گے, تو وہاں ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے. اور یہ بھی کسی حد تک فیکٹ ہے کہ وہاں پہ ایک عام آدمی بھی جاتا ہے, اس کو مزدوری کو اچھی اتنی مل جاتی ہے کہ اس کے حالات بھی اچھے ہو جاتے ہیں, اور پیچھے والے بھی بہتر ہوتے ہیں. اگر ہمیں اپنے ملک میں اگر ہم حالات اچھے کریں, اب یہاں پہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں, ایسی پالیسیز بنائیں کہ جاب کریشن ہو, اور ایک عام آدمی جو ہے اس کو بھی جاب ملے, اس کو بھی کاروبار. علاقوں سے کے لوگوں سے یہ واقعات زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں جہاں سے وکٹم ہیں یہ لوگ, وہاں پہ اپرچونیٹیز کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, اسمال بزنس کے لیے لون اور اس طرح کی اپرچونیٹیز. لیکن ایک چیز بتائیے, اس چیز کو روکا کیسے جائے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جی ان کی پکڑ دھکڑ ہو, دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ایجوکیٹ کیا جائے. ان علاقوں میں کوئی ایسی کیمپین چلائی جائے, کوئی ایسی مہم چلائی جائے جس سے بتایا جائے کہ اس کا نقصان کیا ہے, ان کے سامنے تصویر رکھی جائے کہ آپ کا پیارا جو گھر
سے نکلا تھا بہتر مستقبل کے لیے، اس کے ساتھ ہوا کیا؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی بہت حد تک بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیں سب کو پتا ہے، جو جانے والا ہے اس کو پتا ہے کہ وہاں رسک کیا انوالو ہے، اور وہ سنتے بھی ہیں، سب کچھ ہے. ہاں جہاں تک انفورسمنٹ کی تعلق ہے تو انفورسمنٹ جو ہے وہ انفورسمنٹ جو کرنے والے ادارے ہیں ان کا کام ہے. اچھا اس کے بعد ہے کہ آپ کوئی انالیسس کرو، کوئی ریسرچ کرو کتنے لوگ گئے ہیں. ہمارا تو عالم یہ ہے کہ ہمارے اگر کوئی افغانی چلے جاتے ہیں جعلی پاسپورٹ پہ پاکستانی پاسپورٹ بنا کے، تو اس پہ ہمیں سعودی عرب گورنمنٹ بتاتی ہے کہ آپ کے اتنے ہزار لوگ جو افغانیز ہیں وہ پاکستانی پاسپورٹ پہ آ گئے ہیں، اور وہ ڈیٹا ہمیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں، اور ہم اس پہ کوئی انالیسس نہیں کرتے. ہمیں دوسری گورنمنٹ بتاتی ہیں کہ جی آپ کے اتنے بندے مسنگ ہو گئے ہیں. ہم نے زیارات کے ویزے، اب دیکھیں اب جو لینڈ روٹ تھے اس کی اب ضرورت نہیں رہ گئی. اب تو ویزا ہے، آپ نے پاسپورٹ لینا ہے، ٹکٹ کروانی ہے، آپ نے چلے جانا ہے ایران، آپ نے چلے جانا ہے عراق سے آگے آپ کو لیبیا موو کرنا ہے، آپ کو اتنے مشکل ہی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے سجاد صاحب کہ اس کے اندر باقاعدہ ان کے اڈے موجود ہیں. وہ جیسے ملکوں کی پریزنس ہوتی ہے نا دوسرے ملکوں میں، یہ ایک بین الصوبائی نیٹ ورک نہیں ہے، یہ بین الاقوامی نیٹ ورک ہے، کیونکہ کئی ملک یہاں پر کنیکٹ ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے پھر وہاں پر لیبیا میں ان کو ڈاک کیا جاتا ہے، وہاں سے پھر آگے ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے. تو یہ کوئی مائنیوٹ سا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو. دیکھیں جب تک اس میں فارن آفس اور منسٹری آف انٹیریئر اور جو مین پاور ہے یہ اور جو اس میں ریلیجس افیئرس کی منسٹری ہے، یہ چار اس میں آتی ہیں، جس میں اور اس میں آپ نادرا کو بھی اگر انٹیریئر میں آ گئے تو ایف آئی اے نادرا مل کے اس کا پورا ایک انالیسس کریں کتنے لوگ گئے ہیں. اب عراق گئے ہیں وہ تو واپس نہیں آئے، وہاں پہ تو انٹری ہے جسٹ، اور وہ انٹری بھی ایک زیارات کے لیے ہے. یہ نہیں ہے کہ جی وہ وہاں پہ رہائش کر سکتی ہیں، وہاں کام کر سکتی ہیں. ان کو صرف ایک ایز اے ٹورسٹ کا جو ہے وہ انٹری ہے. اگر وہ نہیں آ رہے تو ان کا کوئی ڈیٹا تو ہو کتنے لوگ ہیں جو چلے گئے ہیں، کوئی انالیسس ہو، وہ آگے کام تو ہو نا. لیکن اگر یہ ہمارا، کیونکہ ہمیں ہمارا جو گورنمنٹ میں جو اداروں میں وہ یہ ٹرینڈ ہی نہیں رہا کہ ہماری اپنی ڈیوٹی ہے اور ہم نے یہ کرنی ہے. ہمیں فائدہ کس میں ہے، ہمیں فائدہ کس میں ہے اور نقصان کس میں ہے. بہت شکریہ آپ کا سجاد مصطفیٰ صاحب. ہمارے ساتھ موجود تھے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں ایف اے کے، اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ دونوں طرف سے سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن یہاں پر ہم اپیل کرنا چاہیں گے ان بچوں سے، ان بچوں کے ماں باپ سے کہ بھائی خدارا یہ رسک نہ لیں. دیکھیں جی یہاں پر بھی رہ کر آپ حلال روزگار کما سکتے ہیں، آپ محنت کر کے اگر اتنا سرمایہ ہے آپ کے پاس تو آپ یہاں پر بھی کوئی کاروبار مل کر شروع کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر 4-5 نوجوان ہیں جو جانا چاہتے ہیں، اگر وہ مل کر ہی کوئی کاروبار شروع کریں، اپنا پیسہ اس میں ڈالیں تو کافی بہتری آ سکتی ہے. اور یہاں پر ایسے لوگ ہیں جو آپ کو سکھا سکتے ہیں. اب پوری ایک دنیا آباد ہے، لوگ یوٹیوب کو دیکھ کے مختلف چیزیں بنانے کے فارمولے سیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس سے پھر اپنا کاروبار وہ بلڈ کر رہے ہوتے ہیں. خدا را اپنی زندگی خطرے میں نہ ڈالیں. آن لائن بہت سارے کام کر رہے ہیں تو اس میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن ہیو سم پیشنس، اور اس ٹائم کی وجہ سے آپ کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں نہیں بجائے رہے اس کے یہ پیسے وہاں کریں. آپ گورنمنٹ آف پاکستان کو، منسٹری آف فارن افیئرس سے کہیں کہ ہمارے لیے مواقع نکالیں. اور یہ جو ریجن ہے گجرانوالا گجرات، یہاں کے لوگ ماشاءاللہ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں اور کہیں پر بھی جا کے اپنا لوہا منوا سکتے ہیں ٹیلنٹ کے ذریعے. بھائی وہاں خاص طور پہ جو وہاں سے سلیکٹ ہونے والے، منتخب ہونے والے جو ایم پی اے ہیں، جو ایم این اے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ایشو ریز کریں. اور وہاں پر جس حال میں یہ جاتے ہیں کنٹینرز میں بند ہو کے، سانس رکنے سے لوگوں کی موت ہوتی ہے. کشتیوں میں جب جاتے ہیں کس طریقے سے نچلے لیول پر ان کو رکھا جاتا ہے، وہاں پر نہ باہر آنے کی اجازت ہوتی ہے، نہ کہیں نکلنے کی اجازت ہوتی ہے. بدترین حالات میں، بدبو میں، غلاظت میں لتھڑے ہوئے پھر وہاں پر پہنچتے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ بس 1 سال کی بات ہوگی، اتنے عرصے کی ڈیٹینشن ہوگی، اس کے بعد پھر جو ہے نا زندگی بہتر ہو جائے گی. سو یہ جو ہے نا، یہ آپ نے سوچنا یہ ہے کہ پھر جو واقعات ہوتے ہیں، جو حادثات ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ہم تو تمام تر ایشو، ساری پکچر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. باقی آپ سمجھدار ہیں جی، فیصلہ آپ نے